ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. دین بھلائی ہے. اس سلسلے کا یہ 26واں محاضرہ ہے جس کا عنوان ہے مرزا قادیانی کا ان دو آیتوں سے. پہلی آیت کون سی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم الی آخرہ، اور دوسری فاسألوا اہل الذکر الی آخرہ. ان دونوں آیتوں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پہ استدلال کرنا. پہلی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مرد کے باپ نہ ہونے، پھر ان کے رسول اللہ ہونے، پھر ان کے خاتم النبیین ہونے کی کھلی دلیل ہے. اب مرزا صاحب نے اس سے کیسے استدلال کیا ہے وفات مسیح پہ؟ وہ یہ کہتے ہیں یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا. پس اس سے بھی بکمال وضاحت ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ دنیا میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مسیح ابن مریم رسول ہے اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبریل علیہ السلام حاصل کرے، اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت قیامت تک منقطع ہے. تو اس سے ضروری طور پہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ مسیح ابن مریم ہرگز نہیں آئے گا، اور یہ امر خود مستلزم ہے اس بات کو کہ وہ مر گیا. یہ ہے مرزا صاحب کا طرز استدلال. ہم اس پہ نقاش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا اس آیت سے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر مذکورہ طور پہ استدلال کرنا یہ امر بدیہی البطلان ہے. اس نے اپنی استدلال میں قرآنی نص اور شارع کے الفاظ کا بالکل لحاظ نہیں رکھا ہے، بلکہ اس نے اپنی استدلال کی بنیاد خود ساختہ اپنے قیاس پہ رکھی ہے، جو کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور جو قیاس نص کتاب و سنت کے خلاف ہو وہ باطل ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کا رفع
اور ان کا نزول، یہ تمام امور شارع کی نصوص قطعیہ مستقلہ سے ثابت ہیں۔ ہاں اس آیت سے مرزا کے اپنے دعوی نبوت کا بطلان ضرور ہوتا ہے، جس کی طرف ہم بعد میں اشارہ بھی کرتے ہیں۔ آیت خاتم النبیین کی تفسیر پر ہم نے مستقل ایک مفصل مقالہ لکھا ہے، جس کا اجمال یہ ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہ ملنے پر یہ آیت قرآنی نص قطعی ہے۔ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہیں تو نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عطا ہوئی، جبکہ مرزا کا ادعائے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے۔ رہا مرزا کا اس آیت سے وفات مسیح پہ استدلال کہ اگر وہ زندہ ہوں اور دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو یا وہ مصلوب النبوت ہوں گے، اگر نہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ رہیں گے۔ اور جب اس آیت کی روح سے وہ خاتم النبیین ہیں تو حضرت عیسیٰ وفات شدہ ہے۔ یہ ہے مرزا کے استدلال کا خلاصہ، جس کے بطلان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت خاتم النبیین کا معنی تو واضح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ربانیہ کے سلسلہ کی آخری کڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیگر انبیاء علیہ السلام ان سے پہلے مبعوث ہو چکے، ان کے بعد کوئی کسی نبی کی بعثت نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کا ادعائے نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکا، البتہ مرزا اور دیگر جھوٹے مدعیان نبوت کے دعوے سبھی نبی خاتم کے بعد کے ہیں، لہذا وہ سبھی اس آیت کی روح سے کذاب ٹھہرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات شدہ نہیں ٹھہرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاتم النبیین کی تفسیر میں جب یہ فرمایا کہ لا نبی بعدی، تو پھر اس کا مدلول خود ہی متعین بھی ہو چکا کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نبوت کا شرف کسی کو ملنے کی نفی کی ہے، اور اس امر کا اس میں بیان ہے کہ حضرت خاتم النبیین پر سلسلہ نبوت ربانیہ بند ہو چکا ہے۔ اگر ان سے پہلے منصب نبوت سے مشرف ہونے والے شخص کی دوبارہ آمد ہو تو یہ اس آیت کے ہرگز منافی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی خاتم سے پہلے منصب نبوت سے مشرف ہوئے اور بنص شارع ان کا رفع ہوا، بنص شارع ان کی توفی ہوئی، بنص شارع ان کا نزول ہوگا، تو وہ آمد ثانی پہ کوئی نئی شریعت بھی لے کر نہیں آئیں گے، نہ وہ اپنی سابقہ شریعت کو جاری فرمائیں گے، بلکہ وہ حضرت خاتم النبیین کی خاتم الشرائع اسی کے داعی ہوں گے، اسی کے متبع ہوں گے، نہ وہ مسلوب النبوت ہوں گے۔ ان کا شرف نبوت کے ساتھ موصوف رہنا یہ نبی خاتم کی ختم نبوت کے معارض نہیں ہے، نہ عقلاً نہ نقلاً نہ روایتاً نہ درایتاً، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کی تفسیر یہ فرمائی کہ نبوت ربانیہ کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، آپ اس کے آخری فرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے معارض نہیں۔ البتہ آپ کے بعد کسی کا ادعائے نبوت اس آیت کے منافی ضرور ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مفہوم ختم نبوت کے کھلے طور پر مخالف ہے۔
مسند احمد میں حضرت انس کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطع بعدی فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت و نبوت میرے بعد منقطع ہو چکی، نہ کوئی میرے بعد رسول ہوگا نہ نبی۔ پھر اس کی جو مثال دی امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اسے یوں نقل فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اسے حسین و جمیل بنایا، صرف ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی، لوگ اس کے گرد گھومتے، اس کے حسن و جمال پر تعجب کرتے اور یہ کہتے کہ اس جگہ پر اینٹ رکھ دی جاتی تو میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ تو یوں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہی اپنے بعد شرف نبوت ملنے کی نفی سے ہی ختم نبوت کا مفہوم متعین فرما دیا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی سابق ہیں، ان کی آمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہونے کے منافی نہیں۔ البتہ بعد والے مدعیان نبوت کے دعوے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آیت خاتم النبیین کے ضرور بضرور خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ملاحظہ ہو کہ مرزا صاحب کو جو صدیوں بعد ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی تو آیت خاتم النبیین کے خلاف نظر آنے لگی، جس کی بنیاد پر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ استدلال کیا، اور الحمدللہ اس کا رد حق تعالی شانہ کے فضل و کرم سے صدیوں پہلوں کے مفسرین کے زبان و قلب سے یوں قرطاس پر ریکارڈ ہو چکا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس نقطہ پر ان کی آگہی اس وقت فرما دی کہ مستقبل میں ایسے اشکالات اور مغالطات پیدا کرنے والوں کا رد امت کو پیشگی ہی معلوم رہے۔ چنانچہ تفسیر خازن، بیضاوی، مدارک اور فتح البیان وغیرہ میں اس نقطہ کی وضاحت موجود ہے۔ ہم صرف ایک مثال نقل کر دیتے ہیں۔ ارشاد العقل السلیم الی مضایا الکتاب الکریم اس آیت خاتم النبیین کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، ولا يقدح فيه نزول عيسى ابن مريم بعده صلى الله عليه وسلم لأن معنى كونه خاتم النبيين أنه لا ينبأ أحد بعده، وعيسى عليه السلام ممن نبئ قبله، وحين ينزل إنما ينزل عاملا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مسليا إلى قبلته كأنه بعض أمته۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد آیت خاتم النبیین کے منافی اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شرف نبوت عطا نہ ہوگا۔ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نبی خاتم سے پہلے اس منصب سے مشرف ہو چکے ہیں، پھر اپنی آمد ثانی پہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل پیرا ہوں گے اور آپ ہی کے قبلے کی طرف نماز ادا کریں گے، گویا آپ ہی کی امت کے ایک فرد ہوں گے۔ یہ ہے جو تفسیر میں ذکر ہوا۔ ایک اہم سوال جو قادیانیت اور دیگر مدعیان نبوت کے پیروکاروں پر خود بخود وارد ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں نبوت نبی خاتم سے پہلے عطا ہوئی، ان کی آمد ثانی اور ان کا آسمان سے نزول ہونا یہ جناب محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے منافی ہے۔
تو پھر بعد از خاتم النبیین مدعیان نبوت، وہ مرزا قادیانی یا دیگر کوئی اور شخص ہو، وہ اپنے ادعائے نبوت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ الحمدللہ کہ اہل اسلام کے ہاں تو ان کا حکم واضح ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے، جسے بخاری و مسلم نے روایت کیا، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کل منہم یدعی انہ نبی ولنبی بعدی، یہ ہے حکم ان کا کہ میری امت میں میرے بعد 30 جھوٹے کذاب و دجال مدعیان نبوت ہوں گے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد والے مدعیان نبوت کذاب بھی ہیں اور دجال بھی، کہ ان کے دعوے آیت خاتم النبیین اور حدیث لا نبیہ کے متعارض ہیں، مگر نزول مسیح جو ایک ربانی فیصلہ ہے، اللہ نے اپنی حکمت سے عزیز و حکیم نے کیا ہے، اور ایک اولی العظم نبی کے بارے میں ہوا جو نبی خاتم سے پہلے شرف نبوت سے مشرف ہوئے، ان کا نزول اور ان کی آمد ثانی، یہ آیت خاتم النبیین اور حدیث لا نبی بعدی سے ہرگز معارض نہیں۔ البتہ ان مدعیان نبوت کے دعوے ضرور البتہ متعارض ہیں، کہ جس قرآن و سنت نے ان کے دعووں کو جھوٹا کہا ہے، اسی قرآن و سنت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی، ان کے رفع اور ان کی دوبارہ آمد اور نزول اور ان کی حیات کو ثابت کیا ہے۔ عمومی بشریت اور اہل اسلام میں سے یا بنائے ملت قادیان میں سے قرآن و سنت میں وارد شارع کی نصوص میں معمولی تأمل کرنے والے حضرات پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ مرزا غلام احمد نے کسی شرعی حجت کے بغیر ہی نزول مسیح کا انکار کیا ہے، انہیں محض ان اوہام و اشکالات میں گیر رکھا تھا جو انہوں نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کی ادلہ کے گرد اٹھا رکھے تھے، جن میں سے ان کا یہ وہم بھی تھا کہ نزول مسیح تو آیت خاتم النبیین کے منافی پڑتا ہے۔ الحمدللہ اس کا ہم نے ازالہ کر دیا۔ نیز مرزا صاحب کا یہ وہم کہ اگر مسیح علیہ السلام تشریف لے آئے تو ماہیت نبوت جس کا وجود نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا نبی بعدی کی روح سے منفی ہے، کیا وہ آمد ثانی پہ مسلوب النبوت ہوں گے؟ پھر اگر وہ آئیں گے تو کس شریعت کی اتباع کریں گے، شریعت عیسوی کی یا شریعت محمدی کی؟ امت مسلمہ کی طرف سے اس مرزائی وہم کا جواب کھلا اور بالکل واضح ہے کہ منصب نبوت ملنے کے بعد چھنتا نہیں، یہ عطائے ربانی واپس نہیں ہوتی۔ نبی خاتم کی خاتم الشرائع تا قیامت باقی رہنے والی اور نافذ العمل شریعت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی اسی نبوت کے شرف سے مشرف رہتے ہوئے اتریں گے جو انہیں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عطا ہوئی، اور اترنے کے بعد وہ شریعت محمدیہ کے زمانے میں چونکہ اتریں گے تو پھر اسی شریعت کی اتباع کریں گے اور اسی کے مطابق عمل بھی اور فیصلے بھی فرمائیں گے، کیونکہ ان کا نزول ثانی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوگا، اور وہ اسی خاتم الشرائع کی تقویت کے لیے کوشاں رہیں گے، اسی کی تنفیذ و تطبیق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ یہ تمام ربانی فیصلے ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کے اوہام میں مبتلا ہونا یا شکوک و شبہات میں پڑنا ایمان کے منافی ہے۔ علامہ ابن حجر نے بخاری شریف کی شرح میں طبرانی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مغفل کی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔
ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته، واختاره الله عز وجل لهذه الخدمة الجليلة والنعمة الجليلة ليكون آية للناس، حيث قال قبل ولادته ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے اور انہی کی ملت پر ہوں گے۔ حق تعالی شانہ نے اس عظیم خدمت کے لیے اور اس نعمت بے پایہ کے لیے ان کا انتخاب فرمایا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے عظیم نشان ثابت ہوں، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان کی ولادت کے وقت ہی فرمایا تھا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تاکہ ہم انہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ حق تعالی شانہ کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ اپنے اس حلقے کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا